السلام علیکم، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کریں گے۔ دین کی باتیں ہمارے دلوں کو سکون دیتی ہیں۔ اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیے۔ دنیا کی سب سے قیمتی گائے، یہ بہت ہی اہم اور نہایت ہی شاندار قرآنی واقعہ ہے، اور اسی واقعے کی وجہ سے قرآن مجید کی اس سورہ کا نام سورہ بقرہ گائے والی سورہ رکھا گیا ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے، اور ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا، اور ان کے پاس فقط ایک گائے کی بچیا تھی۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جاری کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ عز و جل، میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ باغ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی۔ کتنا ایمان افروز واقعہ ہے۔ قرآن پاک کے پہلے سپارے کے اندر ہی سورۃ البقرہ، بقرہ کا مطلب گائے والی سورت، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پہلے سپارے کے اندر ہی گائے کے واقعے کو بیان کیا ہے۔ اس کے اندر ہمارے لیے بڑے اسباق ہیں، ایک سبق نہیں، بڑے اسباق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کیسے کیسے مردوں کو زندہ فرماتا ہے، کیسی کیسی نشانیاں اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے کہ اے انسان، دنیا و آخرت پہ یقین رکھ کہ رب تعالیٰ کی کیا کیا حکمتیں ہیں۔ بڑا ہی پیارا ایمان افروز واقعہ آپ سماعت کر رہے ہیں۔ پوری ویڈیو اچھی طرح دیکھنی ہے، ایک ایک لفظ کو غور سے سننا ہے کہ جب دولت کے لالچ کے اندر، روایات کے اندر ہے کہ جب ایک عامل نامی شخص جو تھا اس کا قتل ہو جاتا ہے، جب قتل ہو جاتا ہے، قتل کرنے والے جو افراد تھے، روایات کے اندر ایک آتا ہے اور دو شخص بھی آتے ہیں۔ انہوں نے عمل کیا کہ اپنے ہی اس رشتہ دار کو جو مالدار تھا اس کو قتل کر کے بستی کے کسی اور گھر کے آگے پھینک دیا، اور صبح خود مدعی بن کر کہ ہمارا جو رشتہ دار ہے اس کا قتل ہو گیا ہے اور اس کی لاش اس جگہ پر پڑی ہوئی ہے، تو لہٰذا ہم مدعی ہیں، ہمارے رشتہ دار تھے، اے موسیٰ علیہ السلام، ہمیں اس کے خون کا قصاص چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ اردا گرد کا ماحول کیسا ہے، بستی والوں سے پوچھا، سب نے اللہ کی پناہ چاہی اور انکار کر دیا کہ اے نبی اللہ، اے کلیم اللہ، ہم نے یہ عمل نہیں کیا ہے۔ جس کے گھر کے سامنے بھی وہ میت پڑی تھی وہ بھی انکار کر گیا۔ اس نے کہا جی اس کا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اس معاملہ کے اندر ہماری رہنمائی فرمائے، کیونکہ وہ خوف خدا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنفس نفیس تشریف فرما تھے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے پھر حکم ہو جاتا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ایک گائے کو ذبح کیا جائے اور اس کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کو لگایا جائے، رب تعالیٰ اس کو زندہ فرما دے گا۔ جب قوم کے سامنے یہ بات رکھی گئی تو کیا کہا قوم نے؟ قالوا اتتخذنا ہزوا، یعنی انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ کہ کبھی ایسا بھی سنا ہے کہ کوئی گوشت کا ٹکڑا لگانے سے کسی کے اندر جان آ گئی، وہ بولنا شروع ہو جائے؟ یعنی انہوں نے بحث و تکرار شروع کر دیا، انہوں نے کریدنا شروع کر دیا۔ جب بحث و تکرار کے اندر آئے تو ان کی شرائط بڑھتی گئی، شرائط جب بڑھتی گئی پھر ایسی گائے پر وہ شرائط ختم ہوئی کہ جس کے حوالے سے رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کے رنگ کا بھی ذکر فرمایا، اس کی عمر کا بھی ذکر فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گائے کے اندر جو خاصیت تھی کہ پوری زندگی اس سے کسی نے خدمت نہیں لی، وہ بالکل خالی کھانے پینے والی ہو، کسی انسان نے بھی اس گائے سے خدمت حاصل نہ کی ہو، تو وہ لوگ دیکھتے تھے، اردا گرد غور کرتے کرتے پھر وہ وقت آیا جس واقعہ کا خاص آج ذکر کرنا ہے کہ یہ شخص قوم بنی اسرائیل میں سے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک مرد صالح، نیک صالح آدمی تھا، رب تعالیٰ کی یاد میں رہتا تھا، اس کی ایک بیوی تھی، ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ رب تعالیٰ نے اس پر موت کا وقت قریب فرما دیا۔ جب موت کا وقت قریب آیا اور اس کی جو بچیاں تھی، اور اس نے وہ بچیاں جنگل میں جا کر
اپنے رب تعالیٰ کے سپرد کر دی کہ باری تعالیٰ میری بیوی کہاں سے اس کے گھاس کا بندوبست کرے گی، اپنے چھوٹے سے بچے کا خیال کرے گی یا اس گائے کا اہتمام کرے گی، اس کے لیے کیا کیا وہ لا کر دے گی۔ اے باری تعالیٰ اس جنگل کے اندر یہ چیز کو میں تیرے سپرد کرتا ہوں۔ جب وہ گھر میں واپس آتا ہے موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، اللہ رب العالمین کو وہ پیارا ہو جاتا ہے۔ مرد صالح، وقت گزرتا گیا، اس مرد صالح کی امانت گائے بھی بڑھتی چلی گئی، بچہ بھی جوان ہوتا چلا گیا۔ بچے کے حوالے سے تفاسیر کے اندر ہے رب تعالیٰ نے اس کو انتہائی نیک صالح پیدا کیا تھا، والدہ اس کی اچھی تھی، اچھی اس نے پرورش کی۔ اس بچے نے اپنی زندگی کے اندر بڑے ہو کر پھر فرمایا کہ تفاسیر کے اندر ہے کہ رات کا وقت اس کا کیسے گزرتا تھا۔ ایک وقت 3 حصے اس نے کیے ہوئے تھے، رات کے ایک حصے میں سونا ہے، ایک حصے میں عبادت کرنی ہے، اور رات کے پچھلے پیر اپنی والدہ محترمہ کی خدمت کرنی ہے، ان کے پانی کا اہتمام کرنا ہے، ان کے قدموں کو دبانا ہے اور ان کو تہجد کے لیے اٹھانا ہے۔ اور دن کے وقت وہ کیا کرتا تھا؟ دن کے وقت اس نے سارا دن جو ہے لکڑیاں کاٹنی ہے، محنت مشقت کرنی ہے، اور جو اس کی رقم بنتی تھی رقم کے 3 حصے کرتا تھا، یعنی رات کے بھی 3 حصوں کے اندر اس نے تقسیم کیا، دن کو بھی محنت مزدوری کرنی ہے اور کمائی کو بھی 3 حصوں کے اندر تقسیم کیا۔ پہلا حصہ اللہ رب العالمین کے نام کا، 1/3 حصہ وہ صدقہ کر دیتا، 1/3 حصہ اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں پیش کر دیتا، اور 1/3 حصہ اپنی جان پر خرچ کرتا۔ اسی طرح اس کا گزر بسر بڑا ہی عالی شان اور بڑا پیارا گزر رہا تھا۔ والدہ محترمہ بوڑھی ہو جاتی ہیں اور جا کر وہ اپنے بیٹے سے کہتی ہیں کہ بیٹا جان، مجھے وہ وقت یاد آ گیا ہے کہ تمہارے بابا جان نے جنگل کے اندر ایک رب تعالیٰ کو امانت سپرد کی تھی، جانا وہاں پر اللہ رب العالمین سے وہ امانت لے کر آؤ۔ وہ نوجوان اسی جنگل کے اندر جاتا ہے اور وہاں اپنے رب کو پکارتا ہے کہ اے باری تعالیٰ، اے ابراہیم، اے اسماعیل، اے اسحاق علیہ السلام کے رب، میرے باپ نے آپ کے ہاں امانت رکھی تھی، میں اس کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ آخرکار جو ہی آواز جنگل میں گونجتی ہے، ایک عالی شان گائے اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ ایسی گائے اس طرح لگ رہا تھا کہ اس سے سورج نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں۔ آخرکار وہ گائے لے کر گھر میں آ جاتا ہے۔ گھر کے اندر حالات کو دیکھ کر والدہ محترمہ کہتی ہیں کہ بیٹا جاؤ، اس کو بازار کے اندر 3 اشرفیوں کے اندر فروخت کر دینا، لیکن جب بھی سودا بازی کرنا مجھ سے اجازت لے جانا اور پھر جا کر اس کو فروخت کر دینا۔ راستے کے اندر بشری لباس کے اندر ایک فرشتہ ملتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا گائے کو بیچنا ہے، کتنے میں اس کو فروخت کرنا ہے؟ آگے سے وہ لڑکا جواب دیتا ہے کہ میں نے اس کو 3 اشرفیوں میں بیچنا ہے۔ اس وقت کے اندر وہ بھی بڑی قیمت تھی، 3 اشرفیاں، اچھی سے اچھی اعلیٰ سے اعلیٰ گائے آ جاتی تھی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ لو 3 اشرفیاں اور مجھے دے دو۔ لڑکے نے کہا نہیں، والدہ محترمہ کا حکم ہے، میں اس کی اجازت کے بغیر نہیں بیچوں گا، اب میں اجازت لے کے آ رہا ہوں۔ اس فرشتے نے کہا جو بشری لباس میں تھا کہ بیٹا کوئی بات نہیں، آپ 6 اشرفیاں لے لیں، لیکن یہ گائے مجھے جلدی دے دیں۔ اس لڑکے نے کہا نہیں، ماں کے حکم کے بغیر آپ جتنی بھی اشرفیاں دیں گے میں ان کو کبھی نہیں لوں گا۔ وہ لڑکا گھر میں آتا ہے، والدہ محترمہ کو ماجرا سناتا ہے۔ والدہ محترمہ صاحب بصیرت تھیں، وہ کہتی ہیں کہ بیٹا چلو اس کو 6 اشرفیوں کے اندر بیچ دینا، لیکن پھر بھی مجھ سے اجازت لینا۔ اگلے دن پھر وہی لڑکا جو ہے اس کو بیچتا ہے، اور آپس کے اندر جب سودا طے ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ دو، پھر لڑکا کہتا ہے کہ نہیں، والدہ محترمہ کی اجازت لینی ہے۔ آگے سے جو بشری لباس میں فرشتہ تھا اس نے کہا مجھ سے 12 اشرفیاں لے لو، لیکن اجازت نہ لو، ایسے ہی مجھے دے دو، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ لڑکے نے کہا چاہے جتنی اشرفیاں آپ مجھے مرضی دیں گے، لیکن ماں کی اجازت کے بغیر میں اس کو آپ کے سپرد نہیں کروں گا۔ آخرکار وہ گھر میں آتا ہے،
والدہ محترمہ کو یہ ماجرا سناتا ہے، والدہ محترمہ کہتی ہیں کہ بیٹا یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے، آپ نے ان سے پوچھنا ہے، ان بزرگوں سے کہ بابا جی آپ بتائیں اس گائے کا کیا کیا جائے، یہ آپ نے سیدھے طریقے سے پوچھنا ہے۔ پھر وہ اگلے دن آپس کے اندر جب ان کی گفتگو ہوتی ہے تو آگے سے وہ جو بشری لباس میں فرشتہ تھا اس نے کہا کہ بیٹا یہ کوئی عام گائے نہیں ہے، ایک وقت آئے گا اس کی آپ نے اتنی قیمت لینی ہے کہ اس کی کھال کے اندر جتنا سونا بھرا جائے وہی اس کی قیمت ہوگی، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو گیا ہے۔ تو حضرت محترم ایسی گائے نہ کہیں پہلے ایسے بکی تھی اور نہ قیامت تک اتنی مہنگی کوئی گائے ہوگی۔ رب تعالیٰ کی حکمتیں دیکھیں، اپنے بندوں کو وہ کس طریقے سے نوازتا ہے، آخر کار قوم بنی اسرائیل چلتی چلتی وہاں تک پہنچ جاتی ہے اور گائے کو پرکھتی ہے کہ یہ واقعہ ہی وہی گائے ہے، اس کی عمر بھی ایسی ہے اور وہ جوان ہے، اس کی عمر کے حساب سے وہ بالکل صحت مند توانا گائے ہے اور اس کا رنگ بھی وہی ہے اور ساری کی ساری نشانیاں اس کے اوپر پوری ہوتی ہیں۔ جب قیمت کا وقت آتا ہے تو کہا جاتا ہے اس کی اتنی قیمت ہے، بنی اسرائیل والے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہمارے اس معاملے کو بڑی دیر ہو گئی ہے، وہ کوئی مردہ ایک دو دن کا نہیں پڑا تھا، آپ روایات پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ اس ماجرے کو 2 سال گزر جاتے ہیں اور وہ مردہ اللہ کے حکم سے اسی جگہ پڑا ہوتا ہے، کوئی بدبو نہیں، کوئی معاملات نہیں، اس کو وہی رب کے سپرد کیا ہوتا ہے اور معاملے میں لگے ہوتے ہیں۔ آخر کار جو ہے وہ اسی طرح وہ قیمت پوری اس کی کھال میں پورا سونا بھر کر اتنی گٹھڑی بناتے ہیں کہ سونے سے بھر جاتی ہے اس کی پوری کھال، اور وہ لا کر واپس جو ہے اس گائے کے گوشت کا ٹکڑا جب مقتول کو لگاتے ہیں اور وہ زندہ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے دنیا والوں مجھے کس نے قتل کیا ہے، جو میرے رشتہ دار تھے، جو مدعی تھے، جو آپ پہ مقدمہ ڈال رہے ہیں کہ آپ نے قتل کیا ہے، در حقیقت انہوں نے میری دولت کے لالچ کے اندر میرا قتل کیا ہے، یہی لوگ میرے قاتل ہیں۔ جب ان کی طرف اس نے اشارہ کیا لوگ حیران رہ گئے کہ مردہ گائے کے ٹکڑے سے کیسے زندہ ہو گیا، اور اس نے اپنے قاتلوں کا پتہ بھی بتا دیا اور پھر ان دونوں کو واصل جہنم کر دیا جاتا ہے اور اس کے قتل کی سزا اور اس کا قصاص ان دونوں سے لیا جاتا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کا فیصلہ تھا۔ اس قصہ سے قرآن مجید فرقان حمید کی اس سورہ مبارکہ کے اس قصہ سے ہمیں کتنے اسباق مل جاتے ہیں کہ جب انسان بڑا فائدہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ کوئی بھی نیک صالح آدمی ہوتا ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کی چیزوں کے اندر رب تعالیٰ برکت کو پیدا فرما دیتا ہے، ان کی چیزوں کو بھی قیمتی فرما دیتا ہے، ان کی اولاد کی ایسے حفاظت فرماتا ہے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ وہ والدہ محترمہ اور اس کا بیٹا جو جوان تھا وہ بڑی خوشحالی کی زندگی، جن کو اتنا زیادہ سونا مل جائے، اللہ خالق کائنات نے ان کو دنیا میں بھی اجر عطا فرمایا اور آخرت میں بھی ان کے لیے اجر رکھ دیا گیا۔ تو حضرت محترم اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو یہ کوئی عام طریقے سے نہیں بنتی، اس کو ہم بڑی تحقیق کے ساتھ بناتے ہیں، بڑی محنت کے ساتھ بناتے ہیں، جن کو ہمارا کنٹینٹ جو ہے وہ ویلیویبل لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، تو وہ نیکی اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس چینل کو اپنے بھائی کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ خالق کائنات ہم سب کا حافظ و ناصر ہو۔ اور یہ چینل خصوصاً ایسے نہیں بنایا گیا، یہ چینل کے اوپر یہ نیت کی گئی ہے کہ باری تعالیٰ اس کے جو سبسکرائبر ہیں، اس کو جو دیکھنے والے ہیں، باری تعالیٰ اس کا اجر و ثواب کوئی ایک بھی دیکھ رہا ہے، سب سبسکرائب کرنے والوں کو سب کا یہ اجر و ثواب عطا فرما دے۔ اللہ خالق کائنات اس دنیا میں رہ کر ہم سب کو فکر آخرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکی اور صدقہ جاریہ کی نیت سے حافظ اعظم قادری آفیشیل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس کا اجر و ثواب آپ اور آپ کے مرحومین تک پہنچے۔ اللہ آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔